ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب. جی سر. بالکل. آپ اس کوڈ کا پوچھے جہاں پہ اس طرح کے ڈاکٹر سے ریلیٹڈ یا ہسپتالوں سے ریلیٹڈ کیسز کو فائل کیا جا سکتا. جی دیکھیں، کنزیومر کورٹس میں نے آپ کو بتائی آپ کے ناظرین کے لیے، ورنہ اگر آپ جس صوبے سے ریلیٹڈ ہیں، جس صوبے میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں کی آپ ہائی کورٹ میں بھی آپ اسپیشل اپیل لگا سکتے ہیں اس کے خلاف. اب دیکھیں، قانون نے تو آپ کو بیسیکلی ریلیف دینا ہے. قانون آپ کو گھمائے گا نہیں، بشرطے آپ کا اپنا ہوم ورک پورا ہونا چاہیے. آپ کے پاس پورے ایویڈنس، آپ کے ساتھ وہ پرچیاں، وہ پوری آپ کے پاس ایک کیس فائل ہونی چاہیے جس کے اگینسٹ آپ کیس کے لیے. اب آپ کا کیس پریپیئرڈ ہوتا نہیں ہے فلی، اور عدالت میں جانے کے بعد پھر آپ اپنے کاغذوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگا دوڑی شروع کرتے ہیں، تو نیچرلی اس میں آپ کا بھی ٹائم کا نقصان ہے اور وقت کا، اور عدالت کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے جب آپ اپنا مائنڈ بنا لیں ہائی کورٹ میں اپیل لگانے کے لیے یا کنزیومر کورٹ، آپ کے پاس کاغذ، فائل کا پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہونا چاہیے. تب آپ کسی بھی عدالت کے فورم پہ جائیں گے، وہ آپ کو سنیں گے بھی اور آپ کو انصاف بھی فراہم کریں گے. سر، وکلا کی مختلف اقسام بتائیں. وکلا کی مختلف اقسام. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی ان سب کے لیے جو بھی اقسام میں بتانے جا رہا ہوں، ان کے لیے آپ کا LLB کی ڈگری ہونا آپ کے لیے لازمی ہے. کیونکہ LLB کی ڈگری نہیں ہوگی تو آپ سمپل عدالتی طریقے میں، عدالتی حساب سے آپ ایک منشی کہلائیں گے. اور منشیوں کا بھی جو ایک رول تھا، جو ایک ضمانت سے چلتا آ رہا تھا، اب عدالتی سسٹم میں اور حکومت پاکستان کے کچھ ایسے اقدامات ہوئے جس کی وجہ سے وہ منشی ازم جسے کہتے ہیں وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب وکلا بھی، سینئر وکلا ہوں یا نئے وکلا ہوں یا بڑے لیول پہ جو اپنے ماشاءاللہ بالکل نام والے جتنے بھی وکلا ہیں، اب وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسسٹنٹ یا اپنے جو ایسوسیٹس ہیں وہ بھی LLB کے ڈگری ہولڈرز رکھیں. اس سے دیکھیں فائدہ یہ ہوا منشیزم ختم ہونے کا کہ آپ کی جو آپ کو اسسٹ کر رہا ہے، آپ سینئر کسی بھی وکیل کو جو اسسٹ کر رہا ہے وہ بھی لاء کا طالب علم ہے، LLB کا ڈگری ہولڈر ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس کی بڑی بات ہے کہ اس کو اس طرح کا کسی بھی اچھے بڑے اور ایکسپیرینس وہ لائر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے. تو کل اگر وہ اس سینئر وکیل سے ہٹتا بھی ہے تو اپنی زندگی کے لیے بالکل ایک لائحہ عمل تیار کر سکتا ہے، اور اپنا اس کے پاس ایک روڈ میپ آ جائے گا کہ میں نے اس طریقے سے، کیونکہ اچھے وکیل کے ساتھ جب آپ کام کریں گے اس سے آپ سیکھیں گے اور اس کے لیے آپ کام کریں گے، تو نیچرلی آپ میں اگر سیکھنے کی صلاحیت ہے تو آپ اس کی اچھی چیزیں اپنے اندر ایبزارب کریں گے. اب اچھا وکیل کیسے بنتا ہے؟ اچھا وکیل کیسے بنتا ہے؟ وہ اس کا کام کا طریقہ، اس کی کمٹمنٹ، وہ اس کو بڑا وکیل اور اچھا وکیل بناتی ہیں. تو آپ جب کسی اچھے وکیل کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گے، آپ اس کے لیے کام کریں گے، آپ اس کی لاء فرم کا حصہ ہوں گے، تو نیچرلی آپ سیکھیں گے بھی ڈیلی بیسس پہ. اب آ جائیں کہ آپ کا سوال مختلف اقسام. ایک شخص جس نے LLB کر لی ہے، جس نے سمپل ایک LLB کر لی ہے، وہ تو ہو گیا آپ کا لائر، جسے وکیل بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ وکیل ہے، یہ کسی عدالت میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. اس عدالت میں کھڑا ہونے کے لیے کسی بھی بار کا اس کو لائسنس چاہیے ہوگا، کسی بار میں اس کا انرولڈ ہونا. مختلف صوبے ہیں، جس صوبے سے وہ بلانگ کرتا ہے اس صوبے کی جو بار ہے وہاں پہ اس کا انرول ہونا لازمی ہے. آپ انرول ہو چکے ہیں تو وہی لائر جس نے LLB کی ہوئی ہے، شرط LLB ہے، وہی لائر اب ایڈوکیٹ بن گیا ہے. اب ایک آ جاتا ہے آپ کا، پھر یہ ایڈوکیٹ سے پھر آگے چیزیں نکلتی ہیں. آپ کہیں پھر جب آپ کسی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنا کیس چلا سکتے ہیں تو پھر آپ کسی کمپنی کے لیگل ایڈوائزر بھی بن جاتے ہیں، کسی محکمے کے آپ سرکاری یا آپ پرائیویٹ کسی ادارے کے لیگل کنسلٹنٹ بھی بن جاتے ہیں، اور بھی لاء آفیسرس کی جو پوسٹ آتی ہیں آپ ان کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سولیسیٹر. یہ سولیسیٹر بھی بیسیکلی LLB شرط ہے یہ، لیکن یہ اس طریقے کے وکیل ہوتے ہیں، یہ آفس کے کام، یہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے ہیں. یہ آفیشل جتنے بھی کام ہوتے ہیں دفتر میں بیٹھ کے، یہ اپنے ان کاموں کے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ وکیل ہوتے ہیں جو کورٹ میں پیش نہیں ہوتے. مطلب اپنا آفس کی جو ورک ہوتے ہیں، پوری فائل کو بنانا، فائل کو شروع دن سے لے کے کیس کے دن تک، تاریخ تک اس کو تیار کرنا، ساری چیزوں کو امپلیمنٹیشنز کرانا. اس فائل سے ریلیٹڈ کوئی چیز کی کمی ہے، کوئی ایویڈنس کی کمی ہے، کچھ بھی چیز ہے تو وہ اس فائل کو مینٹین کر کے کورٹ تک پہنچاتے ہیں. تو پھر وہ کوئی ایڈوکیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر آگے جا کے اپنے کیس کو چلاتا ہے عدالت میں.
ایک آتا ہے پھر بیرسٹر. سننے میں آیا ہوگا, بیرسٹر بھی وکیل ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ انگلینڈ سے ہوتی ہے. جو انگلینڈ سے وکالت پڑھ کے آئے گا وہ بیرسٹر ہو جاتا ہے, لیکن وہ کام وہ بالکل پاکستانی کسی بھی عام لائر کی طرح عدالتوں میں کرتے ہیں, پیش بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, کیس بھی ویسے ہی چلاتے ہیں, اور اپنے سارے معاملات جس طریقے کی لٹیگیشن ہوتی ہے وہ ساری اس طریقے سے چلتی ہے. سر آرڈر, ڈکری اور ججمنٹ کا فرق بتائیں. آرڈر, ڈکری, بیسیکلی یہ تینوں جو چیزیں آپ نے سوال میں بتائیں, جس کے بارے میں نے بتانا ہے, یہ تینوں ہی نا ایک طریقے سے یہ عدالتی فیصلے ہیں. ان میں کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابہام, کوئی کسی کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ تینوں, ہاں لیکن یہ تین چیزوں کی اپنی اپنی ٹیکنیکل اس کی وجوہات ہیں, اس کی اپنی ٹیکنیکل پوزیشننگ ہے. بیسیکلی اگر آپ سی پی سی میں دیکھیں سب سیکشن 2(9)(33) اور آرڈر 20 کو دیکھ لیں, سیکشن 104 دیکھ لیں, اور آرڈر 43 آپ دیکھیں, تو یہ سب بتاتے ہیں کہ یہ پورا میکینزم ہے کیا. وہ ڈکری سے ریلیٹڈ, آرڈر سے ریلیٹڈ یا ججمنٹ سے ریلیٹڈ. کیس دائر ہوتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ وہ ایک فائل بننا شروع ہوتی ہے, اس میں کاغذات آتے رہتے ہیں. آج ہڑتال ہو گئی, آج جج صاحب نہیں آئے, آج بیان نہیں ہوا, آج جس نے آنا تھا گواہ نے وہ نہیں آیا. بیسیکلی یہ جو چیزیں آپ کی فائل میں جمع ہو رہی ہیں یہ آپ کا آرڈر ہے ڈیلی بیسس پہ یا تاریخ وائز. جو اس دن کا پروسیس گزرا ہے یہ آپ کا آرڈر ہے. اچھا, اب اس آرڈر کی روشنی میں جب فائنل آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں, معاملات ہو جاتے ہیں, پھر عدالت آپ کو بتا دیتی ہے کہ اب میں ججمنٹ لکھنے جا رہی ہوں, اب میں اپنی ججمنٹ بنانے جا رہی ہوں. بیسیکلی قانون میں یہ ہے کہ ججمنٹ سنانی چاہیے, لیکن یہاں پہ اکثر سنائی نہیں جاتی. قانون میں جو بھی آپ کی ججمنٹ ہے وہ سنانے کا آرڈر ہے, لیکن کسی وجہ سے یہاں پہ نہیں سنائی جاتی. اینی ویز ہم سوال کی طرف واپس آتے ہیں. تو آپ کا جب یہ آپ کی ججمنٹ آ جاتی ہے تو پھر اس ججمنٹ کو پریسائز کر کے, لمیٹڈ کر کے, اور اس کو بالکل کمپلیٹ انفو کے ساتھ پریسائز فارم میں اس کو جب ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں تو وہ ڈگری آپ کی کہلا جاتی ہے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا, یہ عدالتی ہی سارے فیصلے ہیں, بس ان کی تھوڑی سی پوزیشننگ میں فرق ہے, تھوڑی سمجھنے کی بات ہے. اور یہ جو آپ کی فائنل جو ڈگری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل حرف آخر ہے, اس کے اگینسٹ اپیل بھی ہوتی ہے. کسی بھی فیصلے کے اگینسٹ آپ متفق نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے, آپ کی بات نہیں سنی گئی ہے, یا آپ کے موقف کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے, یا آپ کو صحیح طریقے سے نہیں سنا گیا, آپ کی پیروی صحیح نہیں ہوئی, آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں, تو نیچرلی آپ اپیل میں جائیں, وہ آپ کا رائٹ ہے, اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. سر عدالت اپنے فیصلوں پر کیسے عمل درآمد کراتی ہے؟ دیکھیں, فیصلہ کر دیا جی, اور فیصلے کی اب ایگزیکیوشن آتی ہے. صرف فیصلہ دے کے کسی ایک فرد واحد کو ریلیف دے دینا ہی مطلب مدعا نہیں تھا. پرابلم یہ ہے کہ اس کو بالکل ایک جگہ تھی, ایک شخص نے ایک دعویٰ دائر کیا, میری فلانی جگہ ہے, میرا فلانا پلاٹ ہے, میرا فلانا فلیٹ ہے, یہاں پہ قبضہ ہوا ہے. تو ججمنٹ یہ آ گئی کہ قبضہ خالی کرایا جائے. اب آپ اس چیز کو خوشی میں رکھ کے, یا ایون فیملی سے ریلیٹڈ بچے کی کسٹڈی مل گئی, جی, کسٹڈی مل گئی. یہ دونوں حوالوں سے اس لیے آپ کے ناظرین کو بتا رہا ہوں تاکہ جو جس طریقے سے اس بات کو آسانی سے عام الفاظ میں سمجھنا چاہے وہ سمجھ جائے. آرڈر ہو گیا, آرڈر کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن کرانا عدالت کا کام ہے, لیکن آپ بیسیکلی اس آرڈر کے بعد ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں عدالت میں کہ سر جناب اعلیٰ آپ نے جو یہ آرڈر کیا ہے اس کی روشنی میں اس کی ایگزیکیوشن میں چاہتا ہوں, تو اب آپ مجھے وہ راہ فراہم کریں, وہ میرے لیے پاسبلٹیز آپ بتائیں, اس طریقے سے آپ میرا ساتھ دیں کہ جو فیصلہ میرے حق میں آیا ہے, جس کے خلاف جس کے اگینسٹ آیا, نیچرلی وہ اپیل میں بھی گیا ہے. جی, یہ ایک میکینزم آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جس کے لیے آیا ہے اس نے اپنی ایگزیکیوشن میں جانا ہے, جس کے خلاف آیا وہ اپیل میں جائے گا. لیکن چونکہ آپ کے حق میں آ گیا فیصلہ اور آپ کی اپیل بھی جس بھی سیشن پہ گئی ہے وہ وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد عدالت ایگزیکیوشن کراتی ہے. اور عدالت ایگزیکیوٹ کرانے کا جو نظام ہے وہ بڑا سخت ہے, اور اس میں کڑکیاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں, آکشنز بھی ہو جاتے ہیں, اس میں بندے کے بینک اکاؤنٹ بھی سیز ہو جاتے ہیں, اس میں بندے کو بینک کرپٹ بھی کر دیا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں
جو انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور آپ کی ان باتوں سے ہماری ناظرین کو بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہیں. آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آج ہی کے دن نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور بابر مرزا صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.